اللہ نے دے دیا. اگر یہی تمنا دل میں ہے کہ یا اللہ مجھے جنت میں گھر چاہیے, سبحان اللہ, تو کیا صرف دعاؤں پر گزارا کرنا چاہیے یا کوشش بھی کرنی چاہیے؟ کیا کہنا ہے؟ کوشش بھی کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ آپ فقط تہجد کی نماز شروع کر دینا. میں آپ کو صحیح عرض کرتا ہوں, انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی چھم برستی ہے نا. اصل میں بقیہ جو 5 نمازیں نا, ان نمازوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں نا تو لوگوں کے سامنے ریاکاریاں ہو جاتی ہیں. نماز پڑھی بھی لی ہے, مگر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ لوگ کہیں گے بھائی بڑا نمازی, ہر وقت 5 وقت نماز میں آتا ہے. تہجد میں یہ مسئلہ نہیں ہے. تہجد فقط اللہ کے لیے, کوئی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. آپ ہیں آپ کا رب تعالیٰ, جو مانگنا مانگ لیجیے, جو مانگنا مانگ لیجیے. بس آپ ہیں آپ کا مالک ہے, دینے والا ہے یا لینے والا ہے, کسی کو دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کئی لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دے کر یہ کہتے ہیں کہ مجھے ملتا نہیں ہے. فلاں آدمی اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس خیرات کے صدقے میں اس بندے کو بہت دیتا ہے. میں نے بھی سال 1 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں دیا, مجھے تو ملا نہیں. ایسے شخص کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کو دیا ہی نہیں, خدا کی قسم نہیں دیا ہی نہیں ہے. اس نے دیا ہی لوگوں کے لیے. اگر اس نے رب تعالیٰ کو دیا ہوتا تو میرے رب تعالیٰ کے وعدے جھوٹے نہیں ہیں, میرے رب تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں. ارے اللہ والے اس قدر پختہ ایمان والے ہوتے تھے کہ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں آٹا گندا, روٹی پکنے لگی, گھر والی ہمسائی سے آگ لینے کے لیے گئی, واپس آئی تو گھر میں آٹا نہیں تھا. پوچھا کہ آٹا کہاں گیا؟ تو حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا میں نے روٹی پکانے کے لیے بھیج دیا ہے. پوچھا ماجرا کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نام پر کوئی مانگنے کے لیے آیا تھا, میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دیا. عرض کی حضور بہت اچھا کیا, مگر یہ تو بتائیے اب ہم کیا کھائیں گے؟ ارشاد فرمایا صبر کر, بے صبری نہ بن, ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے. ایک شخص آیا, دروازہ کھٹکھٹایا, اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اس نے روٹیوں کا بہت بڑا تھال اور سالن کا بہت بڑا برتن ان کی بارگاہ میں پیش کر دیا. سبحان اللہ. فرمایا لے, اللہ تعالیٰ نے تجھے روٹی بھی پکا کے دے دی اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے تجھے سالن بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ, کیا بات. دینے والا اللہ تعالیٰ کے لیے. اور وہ بھی تھا نا کہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ کی چادر بیچنے کے لیے گئے. گھر میں فاقہ, گھر میں مسائل, اللہ والے تھے. چادر بیچنے کے لیے گئے, چادر بیچی تو 6 دینار کی بھی. 6 دینار لے کر گھر کی طرف آ رہے تھے تو رستے میں ایک فقیر ملا. آج تو کسی امیر آدمی سے بھی فقیر مانگنے کے لیے آئے تو انہوں نے بھی چھوٹی چھوٹی چینج کروا کے رکھی ہوتی, 5 روپے والی, 1 روپے والی. یہ بھی بہرحال ان کی کیا نیت ہوتی ہے بر اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال ایسے کبھی دے نا, کوئی اگلے فقیر سوال کرتا ہے یار اور دے دو, جاؤ جاؤ جتنی حیثیت ہی دے دیا. یہ کہیں جھوٹ نہ ہو, یہ نہ بولا. حیثیت آپ کی زیادہ ہے مگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں. حیثیت آپ کی 1 لاکھ روپے دینے والی, آپ 1 روپے دے کر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری حیثیت اتنی ہے؟ مگر ٹھیک ہے جتنا دینا تھا دے دیا. بھئی یہ کہہ رہے حیثیت اتنی ہے, یہ نہ بول. پچھلے دنوں ایک اسلامی بھائی سے ہمارے محبت والے, ان سے ملاقات ہوئی. ان کے بارے میں ان کے بیٹوں نے بتایا کہ ہمارے ابو تو جو بھی فقیر آتا دے دیتے. ہم نے کہا ابو جی سارے مستحق نہیں ہوتے, آپ سب کو ہی دے دیتے ہیں. تو کہنے لگے اسی لیے تو دیتا ہوں سب کو, اسی لیے تو سب کو دیتا ہوں کہ کہیں نہ دینے میں وہ کہیں مستحق نہ چلا جائے. نہ دینے میں سب کو اس لیے دے دیتا ہوں تاکہ حقدار کو تو مل ہی جائے گا نا, حقدار کو تو مل ہی جائے گا. 6 دینار کی وہ چادر بیچی, 6 درہم لے کر آ رہے تھے. فقیر نے مانگا, آپ نے 6 دینار عطا فرمایا. اب کوئی شخص اپنی ساری پونجی کسی کو دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. مگر ان لوگوں کے ایمان پختہ تھا, اپنے رب تعالیٰ کی ذات پر بھی, آخرت پر بھی, توبہ کے بارے میں بھی, سب کچھ ان کے ایمان پختہ تھا. جا رہے تھے تو رستے میں ایک شخص ملا, اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی. کہا آئے ابو الحسن کیا اونٹنی خریدو گے؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیا ہے نا, اللہ تعالیٰ بہت جلد ان کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں.
جب بھی کبھی مال بڑھانا ہو نا، مال میں زیادتی چاہیے، تو میرا مشورہ ہے کہ بینک میں نہ پیسے ڈالیے۔ بینک والے آپ کو سود دیں گے، سود آپ خرچ کریں گے، آہستہ آہستہ آپ کا مال دیمک لگ جائے گی، آپ کا مال تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جب بھی کبھی مال بڑھانے کی تمنا ہونا، یار مجھے مال چاہیے، تو بزرگان دین یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تنگ دستی بڑھ جائے نا، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت۔ بینک میں دیں گے 1,00,000 کے بدلے میں کتنا ملتا ہے آج کل؟ مطلب 0.1415 یا 19 ملے گا، اس سے زیادہ کیا ملے گا؟ مگر آپ وہی مال اللہ کی راہ میں 1,00,000 دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو 10 لاکھ عطا فرمائے۔ مال چاہیے نا، بینک والے ڈیفالٹر بھی ہو سکتے ہیں، بھاگ بھی سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں۔ اور ایک حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی نا، بڑا پیارا ذہن تھا، وہ فرماتے تھے مجھے جب کبھی 1,000 روپے کی ضرورت ہو نا، میں کسی سے مانگتا نہیں، 1,000 روپے اللہ کی راہ میں دے کر دکان پر بیٹھ جاتا ہوں، مجھے شام تک 1,000 روپے مل جاتا ہے۔ 100 روپے دیتا ہوں، 1,000 روپے مل جاتا ہے۔ 10,000 چاہیے، 1,000 روپے اللہ کی راہ میں دے کر دکان پر بیٹھ جاتا ہوں، 10,000 مل جاتا ہے۔ ذہن کی بات ہے۔ وہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا، حضور میرے پاس پیسے نہیں، فرمایا ادھار لے لو، بعد میں دے دینا۔ فرمایا ٹھیک ہے، اونٹنی لے لی اور لے کر ابھی جا ہی رہے تھے، رستے میں ایک اور شخص ملا، کہا کہ ابو الحسن اونٹنی بیچو گے؟ بیچوں گا۔ کتنے کی؟ 100 کی لیے۔ فرمایا میں تمہیں 60 درہم منافع دیتا ہوں۔ 60 درہم منافع دیا۔ واپس آ رہے تھے، دوبارہ وہی شخص ملا اور کہا ابو الحسن اونٹنی کہاں ہے؟ ارشاد فرمایا بیچ دی، میرے پیسے، یہ لو اپنے پیسے۔ 100 دینار 100 درہم دے دیا اور 60 درہم لے کر جب گھر پہنچے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یہ اتنی مہنگی چادر کیسے بیچ کر آ گئے، آج ماجرا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا آج میں نے اپنے رب تعالی کے ساتھ تجارت کی ہے۔ جب یہ دونوں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے، اے علی جانتے ہو کہ اونٹنی بیچنے والا کون تھا؟ آقا میں نہیں جانتا۔ فرمایا وہ جبرائیل تھے۔ اور جانتے ہو اونٹنی خریدنے والا کون تھا؟ آقا میں نہیں جانتا۔ فرمایا وہ میکائیل تھے۔ اور جانتے ہو وہ اونٹنی کون سی تھی؟ فرمایا وہ اونٹنی تھی کہ جس اونٹنی پر سوار ہو کر بی بی فاطمہ جنت میں داخل ہوئی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم دستگیر۔ یہ ہے ایگریمنٹ، یہ ہے تجارت۔ اگر کرنی ہے تو یہ کیجیے۔ خدا کی قسم دنیا والے میں کچھ نہیں دے سکتے، کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ پیسے لے کر لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ جب بھی کبھی اپنا مال بڑھانا ہو، اللہ کی راہ میں خیرات کرنا، انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ لیکن شرط یہ ہے آپ نے دیا اللہ کے لیے، اگر نہیں ملے گا تو یہ قصور آپ کے دل کا ہے، آپ کی بری نیت کا قصور ہے کہ جو آپ نے نیت ادھر کر لی۔ قرآن نیت کا یہ اثر ہوتا ہے۔ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کر رہا تھا، اس کو خواب کے اندر یا کسی بھی انداز میں اس کو اس کا نامہ اعمال دکھایا۔ جب اس نے نامہ اعمال دیکھا، جتنی اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی نا، وہ ساری کی ساری تلاوت اس کے نامہ اعمال میں درج تھی، مگر چند آیتیں اس میں لکھی ہوئی نہیں۔ اور اس کی یہ تو میں نے پڑھی ہے، میں نے تلاوت کی ہے، ساری تلاوت لکھی، یہ آیتیں کیوں نہیں لکھی؟ تو بتایا گیا کہ جب آپ تلاوت کر رہے تھے پہلے آپ اللہ کے لیے کر رہے تھے، لیکن جب ان آیتوں پر پہنچے تو قریب سے ایک شخص کا گزر ہو رہا تھا، تو اس وقت آپ کی نیت اس بندے کو سنانے کے لیے ہو گئی، اس لیے آپ کے ثواب کا قلم روک دیا گیا، اور جتنی آیتیں آپ نے اس بندے کو سنانے کے لیے پڑھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ اور اس کے بعد جب آپ کی نیت دوبارہ اچھی ہو گئی تو دوبارہ آپ کا ثواب کا میٹر چلنا شروع ہو گیا۔ نیت کا یہ اثر ہوتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں
عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہو۔ بہت سارے مواقع ماشاءاللہ آپ دیتے بھی رہتے ہوں گے، مساجد بھی بنوانی چاہیے اور مدارس بھی، اور بھی جہاں جہاں نیک موقع ہوں کرنا چاہیے۔ الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی بھی آپ کے سامنے ہے، مدنی چینل چل رہا ہے، تقریباً 9 لاکھ روپیہ ایک دن کا خرچہ ہے، 9 لاکھ روپیہ، اور ہمارے مدینہ الاولیاء میں اس وقت 60 مدرسے چل رہے ہیں دعوت اسلامی، 92,000 سے زیادہ طلبہ اور طالبات کو دعوت اسلامی قرآن پاک حفظ کروا رہے ہیں، الحمدللہ عالم بنا رہے ہیں، 10,000 عالم تیار ہو رہے ہیں اس وقت، جیلوں کے اندر دعوت اسلامی پہنچی ہوئی ہے، اور دعوت اسلامی کا ایک نیا شعبہ قائم ہو رہا ہے، دنیاوی تعلیمی دعوت اسلامی شروع کر دی۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا قریب بہت جلد وقت آنے والا ہے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے انشاءاللہ یہ انگلش میں گفتگو کیا کریں گے، عربی میں بیانات کریں گے، انگلش میں بیانات کریں گے، اور الحمدللہ کمپیوٹر سائنس کی دعوت اسلامی تعلیم لے کر آ رہی ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں 5 جگہ پر یہ دارالمدینہ کا شعبہ قائم ہو رہا ہے، جس میں کراچی میں جو شروع ہو چکا ہے، اور بقیہ 4 شاخیں لاہور، فیصل آباد، حیدرآباد، اور ایک ہمارے مدینہ الاولیاء میں بھی شروع ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ عید کے بعد 10 شوال المکرم کو دعوت اسلامی اپنے ایک نئے شعبے کا آغاز انشاءاللہ کر رہی ہے، اور عنقریب ابھی تو صرف ہم حافظ قرآن جو بچے ہیں نا صرف انہی کو لے رہے ہیں جنہوں نے حفظ کیا ہوا، کیونکہ اس میں حفظ کی دہرائی بھی ہے، اس شعبے کو لیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ دیگر جو بچے ہوں گے انشاءاللہ ان کو بھی یہ ترکیب بنائی جائے گی۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی کا مستقبل بہت اچھا ہے، نہ صرف دنیا کا بلکہ آخرت کا۔ جو بھی دعوت اسلامی میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سنا ہے، پڑھا ہے کتابوں میں کہ دعوت اسلامی والے دنیا سے جاتے ہیں، ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ٹمبر مارکیٹ کے ایک بہت بڑی پارٹی تھے، الحمدللہ حضرت صاحب سے مرید تھے، کچھ عرصہ قبل مدنی ماحول میں آئے، اور ابھی چند دن پہلے ان کا انتقال ہوا۔ یقین کیجئے بتاتے ہیں ہاسپٹل میں تھے، جب بھی کروٹ بدلتے تھے اللہ اللہ کی صدائیں تھیں، اور الحمدللہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے، کلمہ شریف پڑھتے ہوئے، صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ملتان کے کتنے واقعے، پاکستان دنیا بھر میں الحمدللہ یہ امیر اہل سنت کی نسبت، دعوت اسلامی کے ماحول کی برکتیں ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ بھی اس مدنی ماحول کو اپنا لیجیے۔ نہ تو سیاست ہے، نہ کلاشن کوف ہے، نہ دہشت گردی ہے، امن ہی امن ہے، دنیا میں بھی امن ہے، آخرت میں بھی امن ہے۔ اتنا کرم ہے دعوت اسلامی والوں پر کہ ہمارے مفتی دعوت اسلامی جب فوت ہوئے، مفتی محمد فاروق قطاری رحمۃ اللہ علیہ، 41 مہینوں کے بعد جب کراچی میں بہت زیادہ بارشیں ہوئیں، ان کی قبر کھلی، اور قبر میں جب اندر دیکھا گیا تو الحمدللہ ان کا لاشا 41 مہینوں کے بعد اسی طرح تر و تازہ ہے۔ یہ دعوت اسلامی والوں پر اللہ تعالیٰ کے کرم کی جیتی جاگتی مثال ہے ہمارے ساتھ۔ جمعرات کو فیضان مدینہ ملتان شریف شاہ رخ عالم کالونی میں اجتماع ہوتا ہے، دوسرا اجتماع ہمارا پرانی سبزی منڈی والی مسجد میں ہوتا ہے، آپ اس میں بھی شرکت فرمائیں، اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلے بھی سفر کریں، آپ اس میں بھی شرکت کریں، بہت آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور آپ یہ نہ سوچیے گا کہ یار دعوت اسلامی والوں کے قریب آ گئے تو داڑھی رکھوا دیں گے، یہ تو امامہ بدوا دیں گے، یہ تو چادر بھی دیتے ہیں، یہ تو زلفے بھی رکھتے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی اسلامی بھائی آپ کو انشاءاللہ داڑھی کے لیے مجبور نہیں کرے گا، امامے کے لیے مجبور نہیں کرے گا، آپ کو انشاءاللہ زلفوں کے لیے، سفید لباس کے لیے، آپ کو کسی بھی اس طرح کے کام کے لیے مجبور نہیں کرے گا۔ لیکن ماحول اتنا پیارا ہے، آنے سے پہلے یہ سوچ لیجیے گا، ماحول اتنا پیارا ہے الحمدللہ کہ کچھ عرصے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ خود ہی امامہ لے کر آ جائیں اور یہ کہیں کہ میرے سر پر باندھ لیجیے گا، تو پھر ہمارا تو کوئی قصور نہیں، صحیح نا؟ تھوڑے دنوں کے بعد آپ خود ہی کہیں کہ میں نے داڑھی کی نیت کر لی ہے، تو پھر آپ ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، اب آپ کی نصیب کی بات ہے، کیونکہ ایک نہیں ہے، اس وقت کروڑوں مسلمان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ آپ کی دعوت اسلامی دنیا کے 150 ملکوں میں پہنچ چکی ہے الحمدللہ، اور یہ سفر ابھی جاری ہے۔ مدنی مذاکرہ دیکھ لیجیے، روزانہ ہمارا ہوتا ہے الحمدللہ مدنی چینل پر، آپ اس کو دیکھیے، مدنی چینل آپ دیکھتے رہیں گے نا، آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا۔ آج کا اللہ تعالیٰ ہمارا ختم قرآن قبول فرمائے، جن جن اسلامی بھائیوں نے شرکت کی اللہ ان کی شرکت کو بھی قبول فرمائے، آمین
بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.